لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله مولانا العظيم. سال گزشتہ سورہ یوسف کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے شروع کی گئی تھی اور یہاں تک بات رک گئی تھی. قبل اس کی کہ آپ حضرات کے سامنے تفسیر شروع کی جائے، ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس پروردگار عالم نے ہم گناہگاروں کو اپنا پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا. ہم جتنا ہو سکے اس ماہ کی پوری قدردانی کرے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کرے. اس کا دن، اس کی رات بڑی قیمتی ہے اور زندگی کا جو لمحہ گزر جاتا ہے، جو سانس گزر جاتا ہے، وہ انسان کے اللہ سے مانگنے کے بعد بھی واپس نہیں آتا ہے. سب سے پہلے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت بخشی ہے قرآن مجید سے. روزے سے زینت نہیں بخشی ہے بلکہ قرآن مجید سے زینت بخشی. اس لیے رمضان کا جیسے چاند ہوتا ہے تو سب سے پہلے روزہ نہیں رکھا جاتا بلکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے. تو قرآن سے اس مہینے کو بہت زیادہ مناسبت ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجده معامرة وهي خراب من الهدى او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت قریب ان قریب اچانک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا. یعنی غیروں کی زندگی سے نہیں، مسلمان کی زندگی سے اسلام نکل جائے گا.
اور صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ اگر اس حدیث پر ہم غور کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ شاید یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ میرے چہرے پر داڑھی ہے، میرے سر پر ٹوپی ہے، یا میں پگڑی پہن رہا ہوں، اسلامی لباس پہن رہا ہوں اور مسجد میں آ کر 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، مسلمان اس کو سمجھتا ہے کہ بس اسلام اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام ان کی زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری زندگی سے اسلام نکل گیا۔ بلکہ بہت ساری باریک باتیں تو ایسی ہیں کہ کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کفر کر لیا ہے۔ چاہے اس کی جنازے کی نماز میں لاکھ انسان موجود ہو، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اسلام سے باہر نکل گیا ہوں۔ جیسے انسان، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، جیسے انسان شراب پی رہا ہے۔ اب ایک عام ہے کہ بھئی شراب پیتا ہے انسان، گناہ ہے، لیکن شراب پیتے ہوئے اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی رہا ہے تو اسی وقت اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر وہ اللہ کا نام لے کر پی رہا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں کبھی شمار کراؤں گا کہ کن کن باتوں سے اسلام سے انسان باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے اسلام نکل جائے گا، صرف نام کا مسلمان باقی رہے گا، پہلا جز۔ دوسرا جز حدیث کا یہ ہے وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا، صرف قرآن کی رسم باقی رہے گی۔ قرآن کی رسم کیا ہے بھائی؟ جیسا آج کل ہو رہا ہے، میرے گھر میں اگر کوئی انسان مر رہا ہے تو مردے پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ زندوں کو قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، بھائی قرآن خوانی رکھی گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک دن قرآن خوانی کر کے آپ ختم کر دیتے ہو اس بات کو کہ آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے 3 دن میں پڑھا، آپ نے 40 دن میں پڑھا، آپ 1 سال کے بعد اس کو یاد کرو، 1 سال کے بعد پھر بھول رہے ہو۔ آپ روزانہ پڑھیے، روزانہ قرآن پڑھائیے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے۔ میرے گھر کا افتتاح ہے، آپ کو قرآن خوانی کی دعوت ہے۔ میرے شو روم کا اوپننگ ہے، آپ کو قرآن خوانی کی دعوت ہے۔ تو گھر میں جس دن آپ کو رہنے جانا ہے، ایک دن ہی قرآن پڑھو گے۔ شو روم میں آپ کو کاروبار روزانہ کرنا ہے، قرآن ایک دن پڑھو گے۔ قرآن اس لیے اترا تھا کہ آپ مردوں پر پڑھو گے، یا شو روم کے افتتاح کے لیے، یا گھر کے اوپننگ کے لیے آپ قرآن پڑھو گے۔ یہ رسم ہمارے زندگی میں قرآن کی داخل ہو چکی ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے جزدان کے اندر بند کرا اور شوکیس کے اندر سجا کر رکھ دیا، اور سال میں 1 مرتبہ جب میرے گھر کی صاف صفائی کا مسئلہ آئے گا تو قرآن پر جو دھول چڑھی ہے نا، اس دھول کو صاف صفائی کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن جو شوکیس میں سجا کر رکھا ہوا ہے، اس قرآن کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، ہرگز نہیں آتی ہے۔ کان کھول کر سن لیں۔ علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پنجاب کے گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں نہیں، پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ نے ایمان سے نوازا اور عالم دین بن گئے، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر فراغت حاصل کی، اور اتنے بڑے عالم بن گئے کہ قرآن کی تفسیر لکھی۔ اس لیے سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اگر قرآن کی خدمت لینا چاہے تو غیر سے بھی لے سکتا ہے، غیر کو مسلمان بنا کر لے سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر کے مقدمات میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، وہ جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے گھر میں جا کر سنائیے اور عورتوں کو جا کر یہ بات بتائیے۔ انہوں نے قرآن کے مقدمے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں نے گھر میں میرے شوکیس میں قرآن کو سجا کر رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میرے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا ہرگز نہیں۔ یاد رکھو اور کان کھول کر سن لے، اگر تو وہ قرآن کھولتا نہیں ہے
اور سالہ سال تک قرآن ایسا ہی بند پڑا ہوا ہے تو فرمائے وہ قرآن گھر والوں پر لعنت برساتا ہے، اسے کھولا ہی نہیں جاتا، اسے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اب بنگلے کے علاوہ جھوپڑی میں قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن روزانہ صبح اٹھ کر وہ بندہ پڑھ رہا ہے، قرآن کھول رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اللہ والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کو اگر پڑھنا نہیں جانتا تو کوشش کرے پڑھنے کی، اور کوشش کرنے تک روزانہ قرآن کو کھول کر دیکھ لے۔ دیکھنا بھی عبادت ہے، کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں کہ صرف اس کو دیکھنا عبادت ہو۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سمجھ رہے نا؟ بلکہ ایک اللہ والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے، اس کو یاد رکھیے جملے کو، تہجد میں اگر پڑھ لے تو بہت بہتر ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو لوگ قرآن کریم کھول کر صرف دیکھتے ہیں اللہ کے کلام کو محبت سے، اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے اتنا نور رکھا ہوا ہے، صرف دیکھنے سے، پڑھنا تو بہت دور کی بات، پڑھنے کے بعد تو اس کا نور دل میں اتر جاتا ہے، لیکن جو بندہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے قرآن کو کھول کر محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی زائل نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا قرآن، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا، صرف قرآن کی رسم باقی رہے گی۔ تو ہم نے قرآن کو رسم بنا لیا ہے۔ پہلے کے لوگ جو قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کر چلا کرتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جہاں قدم رکھا کامیابی نہیں، ان کے قدم چومے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اور ہمارے اللہ والوں کی تاریخ میں پڑھا ہے آپ نے، فضائل اعمال آپ تعلیم کرتے ہو تو کم سے کم اس پر غور کیا کرو۔ آپ نے پڑھا ہے نا فضائل قرآن کے اندر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر روزانہ دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، یعنی ایک دن میں 2 قرآن ختم کیا کرتے۔ اب کہیں گے کہ حضرت امام شافعی کہاں، ہم کہاں، ہم کو تو بہانا چاہیے نا، یہ تو پہلے کے بزرگ تھے، آج کے دور میں تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تھی یہاں ترکیسر کے اندر، وہ کئی سال سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا معمول ہے کہ وہ رات میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، روزانہ 2 قرآن، عام دنوں میں، رمضان میں نہیں بلکہ عام دنوں میں ان کا معمول ہے۔ بلکہ ان کے لیے ایک عجیب بات ایک شخص نے مجھے بتائی کہ ان کے گھر میں ان کے والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو اس دن بھی ان کا ناگا نہیں ہوا، اس دن بھی ایک قرآن پورا کر لیا۔ تو پڑھنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے، ایسا تو نہیں کہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ ایک قرآن پڑھو، رمضان اللہ نے دیا ہے، اور قرآن کی سالگرہ رمضان ہے، یہ سمجھ لیجیے، قرآن کی سالگرہ کیا ہے؟ رمضان ہے۔ ہماری تو ہر سال سالگرہ آتی ہے، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو قرآن کی سالگرہ رمضان المبارک ہے، اور اللہ نے یہ نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہم تراویح میں کم سے کم قرآن دھیان سے سن لیں۔ اگر جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے نا، وہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر یا مؤذن صاحب کے پاس آ کر آپ کہیں گے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، تو کوئی مسجد کا امام یا مؤذن آپ کو منع نہیں کرے گا کہ میں قرآن نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ وہ تو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھو، قرآن سمجھو۔ معمول ایسا بناؤ کہ بھائی کم سے کم فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک، یا پورے دن کے اندر کم سے کم ایک پارہ تو میں ضرور پڑھوں گا، کوشش زیادہ کرنی چاہیے، تو کم سے کم ایک قرآن تو آپ کا ہو جائے گا۔ اور ایک قرآن آپ رمضان میں پورا کرو گے، اللہ کے حکم سے آپ اس کی رونق کو آپ کی زندگی میں دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کیا رونق بخشی ہے۔ اور کم سے کم تراویح کے اندر جو قرآن بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور چڑھایا جاتا ہے۔ بلکہ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، جیسا ہمارے یہاں کھانا پکاتے ہیں اور ایک دیگ ہے، اس دیگ میں جب پورا تلچھٹ بھرا ہوتا ہے اور پوری گندگی لگ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس دیگ کو کلائی کرنے کے لیے کلائیگر کے حوالے کریں گے کہ بھئی اس دیگ میں تلچھٹ لگا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اب کلائی کرنے والا کیا کرے گا؟ نیچے آگ جلائے گا، اس کو تپائے گا، اور تپانے کے بعد جب پورا تپنے کے بعد اس کی گندگی چھٹ جائے گی، جل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں روزہ رکھوا کر بندے کو تپایا ہے،
صبح فجر سے لے کر کے افطار تک ایسا تپا ہے نا، صبح سے لے کر شام تک، خاص طور پر جن کو گٹکے شریف کی عادت ہے، ومل شریف کی عادت ہے، سگریٹ خان صاحب کی عادت ہے، وہ لوگ تو اور زیادہ تپتے ہیں کہ کب مغرب ہو جائے، بھلے افطاری بعد میں کریں گے، اللہ اچھا ہے کہ سنت ہے کہ بھائی کھجور کھاؤ یا کچھ، ورنہ تو یہ تو سگریٹ سے افطاری کر لے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ افطاری کرنے کے بعد گھر سے مسجد آنے تک آدھا سگریٹ تو ختم کر دیتے ہیں، پھر باہر لا کر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ تپ رہے ہیں نا نیچے سے، تو اللہ تپا رہا ہے۔ تپانے کا مطلب کوئی اللہ کو یہ تو نہیں کہ بھئی اللہ کو مزہ آ رہا ہے، بلکہ نہیں، رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے۔ جلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 11 مہینے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے جلا رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس دیگ کو جیسے تپایا جاتا ہے تو اندر سے پوری گندگی جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اب آپ کو تپایا مغرب تک تو 11 مہینے کے جو گناہ ہیں نا، تلچھٹ لگا ہوا ہے سارا، جی، آنکھوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، پیٹ کے گناہ ہیں، چلنے پھرنے کے گناہ ہیں، سارے گناہ دھیرے دھیرے شام تک کیا ہو رہے ہیں؟ جل رہے ہیں تپنے کی وجہ سے۔ اب مغرب ہو گئی، آپ نے افطاری کر لی، اور افطاری کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیا اور تراویح میں آ کر اللہ کا قرآن سن لیا، تو جیسے کلائی کرنے والا پورا تلچھٹ چھاٹ کر اس کے اوپر جب کلائی کا ہاتھ مارتا ہے تو پوری صاف اور شفاف دیگ نظر آتی ہے، جیسا ایسا لگتا ہے کہ اندر سے پوری نئی بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کر دیا، صبح سے شام تک تپایا، اور شام میں تراویح کے اندر اس کے اوپر قرآن کے نور کا ہاتھ پھیر دیا۔ اب بندے کے اوپر قرآن کا نور پھر گیا۔ آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھو، تراویح پڑھنے سے پہلے گھر میں آئینے میں دیکھ کر آ جانا، اور تراویح پڑھنے کے بعد گھر میں آئینے میں جا کر دیکھ لینا، آپ کے چہرے میں فرق لگے گا، آپ کو قرآن کا نور چڑھے گا۔ لیکن کب چڑھے گا پتہ ہے؟ دیکھیے امام صاحب سجدے رکوع میں چلے گئے، تب تک پیچھے آرام سے بات کرتے بیٹھے ہیں، اور اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے گئے، اس میں نور نہیں چڑھتا ہے، بلکہ اس میں قرآن کی، اور آپ بددعا لے رہے ہو مسجد کی، اور قرآن اللہ اس مسجد میں رہنے والے فرشتوں کی، اور آپ کے علاوہ اور مخلوق ہے یہاں پر جو نماز پڑھ رہی ہے مسجد کے اندر، آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ آپ سے زیادہ پابند ہے۔ بلکہ حدیث میں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے، عام وقت کی بات کر رہا ہوں، نماز کے وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن چل رہا ہے اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تو اور زیادہ لعنت بڑھ جاتی ہے کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں آرام سے، سال میں ایک مرتبہ اللہ پر احسان کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنا تو سوچو کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہم آرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ خاص طور پر جو لوگ 3 پارے میں تراویح پڑھتے ہیں، 5 پارے میں، ان کا تو حال یہی ہے، بلکہ صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ امام صاحب آخر میں جو آیت پڑھیں گے نا، اس کو تھوڑا لمبا کھینچیں گے، تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ رکوع میں جانے والے ہیں، اس کو کھڑے ہو جائیں گے اور رکعت باندھیں گے۔ بھئی کیوں پڑھتے ہو؟ کس نے بوجھ ڈالا آپ کے اوپر کہ آپ 3 پارے پڑھو؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی مسافر ہے، سفر کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے اجازت دیے، اور ٹھیک ہے اگر آپ کو بشاشت ہے آپ کی اور اچھی طریقے سے پڑھے تو اور نور نالا نور ہے، لیکن یہ تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے کہ صفوں کے بیچوں بیچ بیٹھ کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا رکوع میں گئے تو جا کر کھڑے ہوتے۔ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی بددعائیں لے رہے ہیں۔ حدیث میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے، یہ عام وقت کی بات کر رہا ہوں میں، نماز کے وقت کی اور قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، باتیں کرتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اسکت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ پہلا جملہ فرشتے کا یہ ہوتا ہے، فرشتوں کی آواز ہم نہیں سنتے، لیکن پہلا جملہ کہتا ہے اسکت یا عبداللہ، اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ پھر بھی وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے، اس کی باتیں چلتی رہتی ہیں، تو دوسری بار فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ ابھی تو اللہ کا بندہ تھا، خاموش نہیں بیٹھا تو کیا بن گیا؟ یہ مسجد میں آ کر اللہ کا دشمن بن گیا۔ اللہ کا دشمن کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ؟ فرعون اللہ کا دشمن، شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس صف میں ہم جا کر کھڑے ہو رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ اگر وہ مسجد میں باتیں پھر بھی کر رہا ہے، پھر بھی نہیں مانتا، تو تیسری مرتبہ فرشتہ بالکل اکتا کر یہ کہتا ہے اسکت فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، خاموش ہو جا، اب تجھ پر اللہ کی اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت برستی رہے۔
جو بندہ مسجد میں آیا ہے اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی کیا لے کر جا رہا ہے؟ لعنت لے کر جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو مسجدوں کا ادب کرے، احترام کرے، جتنی چیز ادب سے آپ کو نصیب ہوگی نا اتنی بے ادبی سے کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان اللہ نے دیا ہے، ہر روز رات میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور تراویح کے بعد یا مغرب کے نماز کے بعد 2 رکعت شکرانہ پڑھ لے۔ روزہ افطاری کر لی اور مغرب کے نماز کے بعد 2 رکعت شکرانہ پڑھ لے کہ الہ العالمین تو نے پورا دن روزہ رکھنے کی توفیق دی، تیرا احسان ہے، اب میرے روزے کو قبول بھی فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ بھی قبول فرمائے گا، رمضان کی قدردانی کا ثواب بھی دے گا، اور بار بار عبادت کی توفیق بھی دے گا۔ اور اگر ناقدری کرو گے نا تو روزہ رکھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں، تراویح پڑھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں، بے حرمتی کرو گے تو ساری عبادتوں کی لذتیں زندگی سے چھن جائیں گی۔ اس لیے ہم رمضان کی قدر کریں، جو قدر کرتا ہے اللہ پاک بہت کچھ اس کو عنایت فرماتا ہے۔ ایک مجوسی کا واقعہ ایک اللہ والے نے اپنے کتاب میں لکھا ہے۔ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا انسان، آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کو خدا ماننے والا انسان، اس کے بازو میں پڑوس میں مسلمان رہتے تھے، تو وہ مر گیا تو پڑوسی کے مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ہم لوگ فتوے دیتے ہیں نا کفر کے، اس کے جیسا جنت ہمارے باپ کی ہے، ہم نے خریدی ہوئی ہے، ہم جس کو جنت میں ڈالنا چاہے ڈالے، جس کو جہنم میں داخل کرنا چاہے کرے، ہمارے مرضی کی بات ہے۔ ایک مجوسی ہے، اس نے کبھی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، نہ اس نے ایمان لایا، اور وہ بازو کا مسلمان اس کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہا کہ اللہ یہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، وجہ پوچھی گئی تو وجہ میں یہ پتہ چلا کہ بھئی اس کے گھر کے سامنے صحن تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا نا تو وہ کبھی بھی صحن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا، پورا رمضان اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں یہاں باہر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اور کوئی روزے دار کی نظر میرے اوپر پڑے گی تو اس کے منہ میں پانی آئے گا، تو رمضان کی ناقدری ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان کے ادب میں اس نے ساری زندگی کھانا کہاں کھایا؟ گھر میں بیٹھ کر کھایا، بھوکا نہیں رہا، روزہ نہیں رکھا، کھایا کھانا، لیکن رمضان کا ادب کیا۔ اس ادب کے صدقے میں اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم پورا مہینہ رمضان کا روزہ بھی رکھے، اعتکاف بھی کرے، قرآن بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھے، عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے اور جہنم میں چلے جائے۔ اس لیے اللہ کی شان بہت بے نیاز، میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی بے نیازی پر ہم سب کی نظر ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے اگر عبادت کی توفیق دی ہے تو اس کا اور زیادہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کی ہمیں صحیح طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ناقدری سے اللہ پاک ہم سب کی اور امت کی مکمل حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ علانیہ طور پر یا پوشیدہ طور پر کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ، تو نے رمضان جیسا اپنا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، تیرا احسان، تیرا شکر ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے، اے اللہ ہم اتنے گناہ گار کہ تیرا رمضان اے اللہ ہم پانے کے لائق نہیں تھے، لیکن تو نے اپنا پاکیزہ مہینہ ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا۔ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے۔ اے مولا، اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کے راتوں کی، اس کے دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، اس رمضان کی برکت سے مسلمانوں کو حالات سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ، اس رمضان مبارک کی برکت سے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کے راتوں کی، دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، نیک کام کرنے والے کی نیکیوں کو قبول فرما۔
ہر طرح کے شرور فتن اور حادثات سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے مولا کریم ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ رمضان المبارک میں عمرے کے لیے آئے مولا سب کے عمرے کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ساری امت کا حصہ شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، ہم سب کو آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں بار بار زیارت نصیب فرما۔ اللہ رمضان المبارک کو صحیح طور پر اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، تہجد کی توفیق عطا فرما، تکبیر اولیٰ سے نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے ایک ایک سجدے کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔